ہمارے ہاں جو لوگوں کو مغالتے ہیں نا، اتنا ان کو پیڑ نہیں ہوتی جتنی ان کو ہوتی ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے والوں کو زیادہ ہوتی ہے. ایک تو وہ ہے نا جو ویسے ہی پاکستان سے ناراض ہیں اس وجہ سے کہ ان کے لاڈلے کو حکومت نہیں ہے ان کے پاس. ان کو تو چھوڑے نا، وہ تو ویسے ہی ان کی تو سوچ ہی الگ ہے. مذہبی طبقہ ہمارا جن کا اپنا وہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں ہوتی بات، تو وہ انہیں بہت گلوریفائی کرتے ہیں، بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں. اور ایک ہمارے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جناب جب پاکستان پر طالبان حملہ کریں گے، یہ 2011 کی بات ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ انڈیا اور افغانستان دونوں مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. تو گویا اس کو تو مانا، لیکن اگلی بات کیا کہی کہ جب طالبان پاکستان پر حملہ کریں گے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا تھا اس وقت کہ بھئی امریکہ جائے گا، طالبان اس پہ آئیں گے تو پھر حملہ کریں گے. یہ کوئی اندر رابطے بھی ہوں گے شاید، تب کے منصوبے ہیں نا. تو جب طالبان پاکستان پر حملہ کریں گے تو ہم ان کا راول دستہ ہوں گے. تو آج کل ہے سر جی، یہ تو راول دستہ بننا مشکل ہوتے ویسے یہ، لیکن یہ دیکھیں نا، سوچ تو ہے نا، راول دستہ بننے کی سوچ تو ہے نا. کتنے پاکستانی وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی ہے، مطلب وہ ایک چیز جو ہے نا. اور جب پھر یہ قوم پرستی والا تڑکا جو ہے نا، وہ پختون جو ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر کوئی زیادہ ہے. کہ میں تو حیران رہ گیا کہ پچھلے دنوں وہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو وہ ہونا چاہیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح کے یورپی یونین کے درمیان ہے، کہ اس لیے کہ قبائل یہاں پہ بھی ہیں، شنواری ادھر بھی ہیں، گیلانی ادھر بھی ہیں، مہمند ادھر بھی ہیں، فلاں ادھر بھی، دونوں طرف جو ہے نا وہ ایک قبیلہ ہے. تو مجھے مطلب حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ پروفیسر صاحب ایک علمی شخصیت ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہیں نہیں پتہ اس کا، وہ یونیورسٹی کے پروفیسر رہے ہیں اور بڑی علمی شخصیت ہے. کہ کون سا ایسا بارڈر ہے کہ جس کے کوئی قبیلہ صرف ایک طرف ہے. پورے پنجاب کے اندر آپ آ جائیں تو آپ کو ایک ہی قبیلہ جو ہے نا، وہ ادھر بھی ہے، جاٹوزر بھی ہے، راجپوت بھی، وہ بھی، گجر بھی، سارے کے سارے وہی ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں تو سارے آپ کو وہی نظر آئیں گے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو کشمیر میں چلے جائیں. مطلب کون سی ایسی جگہ ہے، جیسے وہ ابھی کیوان بھائی نے کہا کہ یہ جو پامیری جو لوگ ہیں سارے، یہ واخان کے پٹی میں ادھر بھی ہیں، اچھا واخان کے پٹی میں بھی ہے اور تاجکستان میں بھی وہی ہیں، دونوں طرف جو ہے نا وہی چلتے ہیں. اور اکثریت اسماعیلیوں کی ہے وہاں پہ. تو وہ اسماعیلی مذہب کے ماننے والے جو ہے نا، وہ آپ کو تاجکستان کے اس بارڈر میں بھی جو اس کے نزدیک آتا ہے وہاں پہ بھی سارے پورے گاؤں ان کے ملیں گے. پاکستان کے اندر بھی انہیں کے ملیں گے، واخان کے اندر بھی وہی ہیں. تو پھر تو یہ اگر اس بنیاد کے اوپر یہ باتیں ہونے لگ جائیں تو پھر تو پوری دنیا کا جو ہے نا وہ نقشہ کچھ سے کچھ بن جائے گا. لیکن پتہ نہیں مطلب کس سوچ کے تحت جو ہے وہ یہ باتیں اچھال دی جاتی ہیں، پھینک دی جاتی ہیں. تو بہرحال سر جی یہ تو خیر طویل ڈیبیٹ ہے. اصل میں بس چلیں وہ دیکھیں، ایک بات تو ماننی پڑے گی، ہر آدمی کے اندر قوم کا جو محبت کا جذبہ ہوتا ہے، اس کو آپ بالکل یہ کہیں کہ بھئی اتنا کسی کا تزکیہ ہو جائے بالکل ختم ہو جائے نا، یہ ناممکن ہے. وقتی طور پہ ختم بھی ہو جائے، کسی موقع پہ وہ ابل پڑتا ہے. یعنی انسانی معاملات ایسے ہی چلتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دائمی پالیسی نہیں بن جانی چاہیے. اگر غلطی ہو گئی بندہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی رد عمل میں ہم بھی افغانیوں کو کچھ کہہ دیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اصولی بات یہ بنتی ہے کہ یہ قوم پرستی، مطلب کسی کی دوسری قوم کو برا کہنا بھی تو قوم پرستی کے ذیل میں آئے گا، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. اور یعنی جتنا بھی ہم انہیں برا کہہ لیں، وہ ہمیں برا کہہ لیں، مستقبل دونوں کا ساتھ ہے. بالکل یہ پکی بات ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آخر ساتھ آنا ہی ہے. ایک دوسرے کی ذرا سبق سکھانا ایک دوسرے کو. اس کے بعد چارہ ہی نہیں ہے دونوں کا. وہ افغانیوں کا تو بالکل ہی نہیں ہے، پاکستان کا پھر بھی ہے، ان کا بالکل نہیں ہے. لیکن اگر ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی سمجھ آ جائے، چیزیں اگر ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اپرچونٹی کتنی بڑی ہے. بہت بڑی. یہ بیچ سے بفر زون یار، وہ تو کہتے ہیں آنے جانا، ہم کہتے ہیں ان دونوں کو آپس میں وہ بنا لینا چاہیے جو ہے نا، کنفیڈریشن کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا، فیڈریشن نہ تو کنفیڈریشن کر لیں. تو لیکن دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے سر. ایک صوبے میں، ایک ملک کے اندر اگر ایک صوبے میں ہو تو اس کی باؤنڈریز کے اوپر جو ہے نا پیرے لگ جائیں گے. بالکل. وہ پرانے وقتوں میں نا یہ جو درگاہی ہے نا، ادھر پوسٹ ہوتی تھی. جی ہمارے بڑے بزرگ بتاتے ہیں کہ ادھر ایک پوسٹ ہوتی تھی. تو جو لوگ اوپر سے آتے تھے نا، انہیں گاڑی سے نیچے اتارا جاتا تھا.
اور اسپرے کیا جاتا تھا کہ پیچھے ٹھنڈے علاقے ہیں نمی والے، تو ادھر وہ جوئیں، مچھر، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ کھٹ مل یہ ہوتے ہیں، تو وہ پسو، تو یہ چیزیں ساتھ آنے کا خطرہ ہوتا تھا، تو پشاور خراب نہ ہو جائیں. تو یہ پنجابی تو نہیں کرتے تھے نا، یہ خود پختونوں کے ساتھ کرتے تھے. تو کیوں کوئی بم بند کے نہیں آ رہا ہوتا، پسو لے کے آ رہا ہوتا تھا تو اسپرے کرنا پڑتا تھا. تو جب کوئی بم بند کے آتا ہو تو پھر پوسٹ تو بنانی پڑے گی نا. پہلے آپ دہشت گردی ختم کریں تو ختم ہو جائے، تو پھر اگر کوئی مطلب محبت پیار سے نہ ہو. ہم نے جس زمانے میں دیکھا ہے طورخم، تو سر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، ایسے ہی لوگ گزرتے تھے جائیں بس. ہاں انہیں شک پڑ جائے نا، اس وقت بھی اتنا تھا، شک پڑ جائے پنجابی ہے اسے بلا لیتے تھے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا آواز لگاؤ پشتو میں، جو پیچھے مڑ کے دیکھے نا او پنجابی انہوں بلا دو. تو آپ اگر یہ طریقہ سمجھ جائیں تو آتے جاتے نہیں، کسی کو نہیں پتہ لگتا تھا. صرف وہ ایک آپ نے پشاوری چپل پہننی ہے اور چادر لینی ہے، خاص طریقے سے اسے ڈالنا ہے کندھے پہ، اور بس چل سو چل، بولنا نہیں ہے. بولو گے تو پھڑے جاؤ گے، وہ چپ رہو، ضرورت پڑے تو گونگے ہی بن جاؤ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کاغذات، نہ ویزا، نہ کچھ نہیں. تو یہ تو پھر اس دہشت گردی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہو.